مفتی عباس کی نصیحت اپنے بچے کو. جی سر. کچھ حصہ تو اس میں چلا گیا نا بات. جی سر. نصیب جہاں آنچ از خرمی است. اس جہان میں خرمی کا حصہ، خوشحالی کا حصہ، جہان کی خوشحالی کا حصہ کن لوگوں کو ملا؟ ز سنگینیوں محنتوں پر دمی است. جنہوں نے سخت محنت کی اور سنگینی سے، محنت سے، پردمی سے اس جہان کی خوشی کا حصہ انہوں نے حاصل کیا. چہ خوش گفت فرزند خود را عقاب. عقاب نے اپنے فرزند کو کتنی اچھی بات کی. عقاب بھی ایک پرندہ ہے، بہت بڑا طاقتور پرندہ ہے. یہ باز اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ عقاب نے بھی اپنے بیٹے کو ایسی نصیحت کی ہے. جی. حوالہ دے رہے ہیں وہ. چہ خوش گفت فرزند خود را عقاب کے یک قطرہ خون بہتر از لال ناب. کہ خون کا ایک قطرہ لال ناب سے اچھا ہے. خالص لال سے خون کا کہ یک قطرہ خون بہتر از لال ناب. خون کا ایک قطرہ خالص لال سے اچھا ہے. مجو انجمن مثل آہو نیش. بخلوت گراچوں نیا گانے خیش. محفل مت سجاؤ، جھم گھٹے مت پیدا کرو. ہرنوں کی طرح اور میش بھینس کو بولتے ہیں، گائے کو بولتے ہیں. ان کے تو ریوڑ ہوتے ہیں نا. گایوں کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں، ہرنوں کے بھی ریوڑ ہوتے ہیں. اجتماعی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں نا. میں تو تنہائی کی ترغیب دے رہا ہوں. جی سر. تنہائی میں مزاج سخت ہوتا ہے. جی سر. خلوت بڑی چیز ہے نا. خلوت کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. مولانا روم میں مثنوی میں لکھا ہے خلوتوں میں دلوں کی صفائیاں. خلوت میں دلوں کی صفائیاں، صفائی نہیں لکھا اس میں. جی سر. کہ خوش گفت فرزند خود را عقاب. عقاب نے اپنے بیٹے کو کتنی اچھی بات کی کہ یک قطرہ خون بہتر از لال ناب. کہ خون کا ایک قطرہ لال ناب سے بہتر ہے. مجو انجمن مثل آہو و میش. ہرن کی طرح اور میش کی طرح، گائے کی طرح، گائے بھینس کی طرح قبیلہ مت بنا. جی سر. بخلوت گرات چون نیا گانے خیش. خلوت میں رہا کر جس طرح تیرے بڑی خلوت میں رہا کرتے تھے. جی. بعض تو اکیلا ہی رہتا ہے. جی. 10-20 ہوتے ہی نہیں. کبوتر 20-20 اڑتے ہیں. چنی یاد دارم ز بازان پیر. میں اسی طرح بڈھے بازوں نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ یاد ہیں مجھے. وہ اپنے باپ دادوں پر دادوں کی بات اس بیٹے کو سنا. چنی یاد دارم ز بازان پیر. نشے من بشاخ درخت مدیر. کسی درخت کی شاخ پر اپنا آشیانہ مت بنا. میں نے اپنے باپ دادوں سے بھی یہی سنا ہے. نصیحت دے رہے ہیں نا. میں نے اپنے باپ دادوں سے بھی یہی سنا ہے کہ درخت کی شاخ پر اپنا آشیانہ مت بنا. کنامے میں گرم در باغ و کشت. کہ داریم در کو صحرا بہشت. ہم لوگ جو ہیں یا ہمارے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ گھونسلہ یا آشیانہ یا گھر نہیں بناتے. باغوں اور فصلوں میں اپنا گھر ہم نہیں بناتے. کہ داریم در کو صحرا بہشت. پہاڑوں اور صحرا کا بہشت ہم رکھتے ہیں. ہم پہاڑوں اور صحرا کو بہشت سمجھتے ہیں، وہیں اپنا گھر بناتے ہیں. جی. باغ میں اپنا گھر نہیں بنائے گا. یہ اس بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اپنے باپ دادوں سے بھی اس نے یہی سیکھا ہے. زروئے زمیں دانا چیدن خطا است. کہ پہنا ہے گردوں خدا ذات ماست. زمین کے اوپر سے دانا چننا غلطی ہے. جی. بڑی کون سا؟ جی. زمینی چیزیں حاصل ہی نہیں کرو، روح حاصل کرو نا یار. زروئے زمین دانا چیدن خطا است. زمین کے چہرے سے دانا چننا غلطی ہے. کہ پہنا ہے گردوں خدا ذات ماست. آسمان کی وسط میں ہمارا خدا ہم کو دینے والا ہے، دیتا ہے. آسمان کی وسط ہمارے لیے خدا داد ہے. خدا نے ہم کو آسمان کی وسط دی ہے. وہاں سے جو کچھ بھی دانا ملے وہیں سے کھاؤ. گوشت شہباز کا خوراک. نہیں، یہاں شہباز کی بات نہیں کر رہا. جی سمجھانا روحانی طرف. ہاں، ہائی فیشن کے دانا پہ نہ گرے. تمہارا جو ہے مقصد وہ اور ہے تمہارا مقصد تو بلند. ہاں جی.
نجیبے کے پابر زمین سوداست، کوئی شریف آدمی یا کوئی شریف پرندہ جس نے زمین پر پیر رکھا، جب مرغ سرا سفل تر بوداست، وہ گھریلو مرغ سے بھی زیادہ کمینہ ہو گیا. کوئی شریف پرندہ جس نے زمین پر پیر رکھا، زمین پر پیر ہی مت رکھو نا، زمین سے مراد جہاں میٹیریل باڈیز ہے، اس میٹیریل باڈی کو چھوڑ دو، روح کی طرف چلے جاؤ. میٹیریل باڈی کو ہاتھ بھی مت لگاؤ. نجیبے کے پار بر زمین سوداست ز مرغ سرا سفلا تر بوداست، وہ پرندہ نجیب یعنی شریف پرندہ جس نے زمین پر پیر رکھا، حالانکہ وہ شریف تھا، صرف پیر رکھنے کی وجہ سے کتنا خراب ہو گیا. ز مرغ سرا سفلا تر بوداست، گھریلو مرغ سے بھی زیادہ کمینہ ہو گیا. پیشہ بازاں بساط سنگ کہ برسنگ رفتن کنت تیز چنگ. شہبازوں کی چادر کیا ہے؟ یہ چادر جو بچھاتے ہیں آپ بیٹھنے اس پر سونے ہونے کے لیے، پیشہ بساط بولتے ہیں. پیشہ بازاں بساط سنگ، شہبازوں کی بساط جو ہے وہ سنگ ہے، پتھر، ان کی چادر پتھر. کہ برسنگ رفتن کنت تیز چنگ، کہ وہ پتھر پر چلنے سے چنگ، پنجوں کو بولتے ہیں، یہ جو شہباز کے پنجے چنگ بولتے ہیں، اس پر چلنے سے پنجے تیز ہو جاتے ہیں. گرمی کی عادت مت ڈالو، سختی پیدا کرو. تو زرد چشمان سہراستی بگوہر چسی مرغے والاستی. تو از زرد چشمان سہراستی بگوہر چسی مرغے والاستی. تو صحرا کے زرد چشموں میں سے ہے، زرد آنکھوں والا ہے. تو صحرا یعنی جنگل میں یہ زرد آنکھوں والوں سے ہے. اپنے بیٹے کو بتا رہا نا. تو از زرد چشمانے سہراستی، اس کی آنکھ شاید زرد ہوتی ہے، تبھی تو وہ زرد چشمے لکھا ہے پیلیا. تو از زرد چشمانے سہراستی بگوہر چسی مرغ والاستی. اور تیرا گوہر سی مرغ کی طرح اعلیٰ مقام رکھتا ہے. سی مرغ بھی ایک پرندہ ہے، وہ بھی بڑی نسل کا پرندہ ہے سی مرغ. تیرا اندرونی گوہر جو ہے وہ سی مرغ کی طرح بڑا مقام رکھتا ہے. جوانے اسیلے کے در روز جنگ برد مردمکرا ز چشم پلنگ. وہ اصیل جوان، وہ اپنے بچے کو ہی سمجھا رہا ہے، اس کو ہی جوان کہہ رہا ہے نا. یہاں آدمی کا جوان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جوانے اسیلے کے در روز جنگ، اصیل جوان وہ ہے کہ جنگ کی حالت میں برد مردمک راز چشم پلنگ، اس کی چیتے کی آنکھوں کو نکال دیتا ہے، اس کی آنکھوں کی پتلیاں نکال دیتا ہے غصے میں، جنگ کی حالت میں. مطلب روم میں بھی ایسا لکھا ہے کہ جب یہ شہباز غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیر کی آنکھیں نکال دیتا ہے، اور یہی سبب اس کی موت کا بنتا ہے. آنکھیں نکل گئی، ختم ہو گیا، کچھ کھا پی نہیں سکتا. جوانے اسیلے کے در روز جنگ، اصیل جوان وہ ہوتا ہے کہ جنگ کی حالت میں، جنگ کے روز برد مردم اکرا چشم پلنگ، آنکھ کی پتلیاں نکال دیتا ہے وہ چیتے کی آنکھ کی پتلیاں. پرواز تو ستوت نوریاں، تیری پرواز میں جلال اور دبدبہ ہے نوری مخلوق کا، ملائکوں کا. برگھائے تو خون کافوریاں، تیری رگوں میں کافوریوں کا خون ہے. وہ بھی کافوری شہباز بھی ایک شہباز کی نسل ہے، وہ سفید ہے، اس کو کافوری شہباز بولتے ہیں. بلکہ یہ شہباز تو خود ہی یا باز یا شہباز بہت تیز پرواز ہوتے ہیں، وہ ان کا کوئی بڑی ہائی کوالٹی کی نسل ہے کافوری شہباز. ایک یہ سمندری شہباز بھی ہوتے ہیں، بڑی نسلیں ہیں. یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے کافوری شہباز. تہے چرخ گردندے کوز پشت بخورانچے گیری سے نرم و درست. وہ کبڑی کمر سے گھومنے والے آسمان کے نیچے، کبڑی کمر والا جو آسمان ہے اس کے نیچے، کبڑی کمر کے ساتھ اس کی کمر کبڑی ہے کیا آسمان کی؟ ہو سکتا ہے سر، سر نے کہا یہ جو سر لکھ رہا ہے تہے چرخ گردندے کوز پشت، کبڑی کمر سے گھومنے والے آسمان کے نیچے، بخورانچے گیری سے نرم و درست. وہ کھا لے جو تجھے مل جائے،
نرم اور سخت جو کچھ بھی مل جائے وہ کھا لے. دستے کسے تامائے خود نہ گیر، کسی اور کے ہاتھ سے اپنی خوراک حاصل مت کر. کسی اور کے ہاتھ سے اپنی غذا، اپنی خوراک، اپنا لقمہ حاصل مت کر. نکو باشو پندے نکویاں پذیر، نیک بن اور نیکوں کی نصیحت کو قبول کر. نیک بن اور نیکوں کی نصیحت کو قبول کر. جی سر. تو یہ تو کچھ انسانوں کو علامہ صاحب سمجھا رہا ہے. شہباز کا کوئی کیا کرتا ہے، باز کا کوئی کیا نہیں، یہ کرتا ہے. تفصیل ملا ہے یہ تو مثال میں باتیں کی ہیں اس نے جی، کہ بھائی یہ باز اپنے بچے کو اتنی تربیت دے رہا ہے، تم کیوں نہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہو؟ ہاں، باز اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ دانے پر نہیں آتا ہے. دیکھو تم ایسے ہی خاک میں بس خاک میں ہو گئے. یہ انسانوں کو نصیحت کر رہا ہے کسی تمثیل میں. جی، گائے کا باز ہے، اس کو باز کی نصیحت نہیں سمجھنا چاہیے. نہیں سر، یہ خود علامہ صاحب انسانوں کو نصیحت دے رہے ہیں کسی تمثیل میں، کسی مثال میں. بابا یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. جی سر. جی سر. یہ نیا عنوان شروع ہے کرم کتابی. کرم بولتے ہیں کیڑے کو. کاغذوں میں بھی کیڑا لگ جاتا ہے، جس طرح لکڑیوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، دیمک اس کو بولتے ہیں. جی سر. اس طرح اسی کتاب کے کاغذوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. جی سر. سب مثالوں میں باتیں کی ہیں. کہاں کا کرم کتابی، کہاں کا شہباز، سمجھانے کی بات. جی. شنیدم شب در کتب خانہ من، بپروانہ می گفت کرم کتابی. میں نے رات کو کتب خانے میں سنا، کتاب کے کیڑے نے پروانے سے کہا، بورا کے سینہ نشے من گرفتم، بسے دیدم از نسخے فاریابی. یہ دو بزرگ اور بڑے عالم شخص ہوئے، سینا اور یہ فاریابی. عالم شخص علامہ لوگ ہیں. بورا کے سینہ نشے من گرفتم، سینا کے اور کتابوں میں نے اپنا گھر بنا لیا، اور فاریابی کے بہت سے نسخے میں نے دیکھے کتابوں میں. فہمی دائم حکمت زندگی رہا، زندگی کی حکمت کو میں نے سمجھ لیا. کتاب کا کیڑا بول رہا ہے. ہما تیرا روزم زب آفتابی، لیکن میرا دن آفتاب کے بغیر ویسے ہی رات سیاہ ہے. یہ سب کتابیں تو میں نے پڑھ لی. مثال میں بات کر رہا شاہ، ایک کتابوں میں تو اللہ نہیں ملے گا. ہما تیرا روزم زب آفتابی، آفتاب کے بغیر وہی تیرا روز ہے، وہی دن تاریخ ہے میرا. کیا مطلب بنا اس کا؟ کچھ تو سمجھا رہا ہے نا شاہ. کتابوں میں اللہ نہیں ملے گا، کتابوں میں روشنی نہیں ملے گی. وہ روح کی روشنی کتابوں میں نہیں ملے گی. تو سارے کے سارے علوم بیکار ہو گئے. اب وہ صرف وہ صرف علم ہو، وہ حقانی علوم ہو، وہ بھی بیکار ہے. جی سر. آیا تھا نا یہ مضمون پچھلے اسباق میں. علم بیکار ہوتا ہے جب تک وہ نظر نہ پیدا کرے. علم کس قدر بھی کرام آیا کیوں نہ ہو، اگر وہ نظر نہ پیدا کر سکے تو وہ تو بیکار ہے. اس کے لیے، اس نظر کے لیے کچھ اور جستجو کرو علم کے علاوہ، تاکہ نظر پیدا ہو اندر کی، تاکہ دل بیدار ہو کر اختیار میں آئے. کتابوں میں تو اللہ نہیں ملے گا، اور دل بیدار ہو کر یا صاف ہو کر اختیار میں آ جانے کا نسخہ کتابوں میں نہیں ہے، یا کتابیں ویسا نہیں کر سکتی. دل صاف کہاں کر سکتی کتابیں؟ اس کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑے گا. نکو گفت پروانہ نیم سوزے، وہ آدھے جلے ہوئے پروانے نے اس سے کہا، اس کتاب کے کیڑے سے، کہ ان نقطہ را در کتاب نیا بھی، یہ نقطہ تجھے کتابوں میں نہیں ملے گا. یہ روشنی کہاں سے آئے؟ اس نے کہا نا کہ میرا دن بھی سیاہ ہے، مجھے تو کوئی روشنی تو نہیں ملی. یہ کتاب و حکمت تو میں نے بہت سمجھ لی، لیکن روشنی تو نہیں ملی. تو پروانے نے اس کو جواب دیا، نکو گفت پروانہ نیم سوزے، اس آدھے جلے ہوئے پروانے نے اس سے کہا کہ یہ نقطہ را در کتاب نیا بھی، یہ نقطہ کتاب میں تجھے نہیں ملے گا. تپش میں کنت زندہ تر زندگی رہا، تپش درد، تپش آرزو، تڑپ، عشق، وہ زندگی کو زندہ تر بنا دیتی ہے. تپش میں دہت بالوں پر زندگی رہا، تپش زندگی کو بالوں پر دیتی ہے. تپش تو کتاب میں ہے نہیں،
نہیں وہ تو کسی مرد قابل کی صحبت سے ملے گی اور تو کہیں ملتی نہیں. بسم اللہ سے. اب اس کا عنوان ہے کبر و ناز. اچھا. یخ جوئے کوہ راز رہے کبر و ناز گفت مارا ز مویائے تو شود تلخ روزگار. پہاڑ پر جمی ہوئی برف نے پہاڑ کی ندی کو تکبر اور ناز سے کہا. برف نے اس پہاڑ کی وادی میں چلتی ہوئی ندی کو تکبر اور ناز سے کہا مارا ز مویے تو شود تلخ روزگار. تمہارے چال چلن نے میری زندگی تلخ کر دی. اس ندی سے کہا اس برف نے کہ تمہارے چال چلن نے میری زندگی تلخ کر دی. گستاخ میں سرائی و بے باک میں روی. گستاخی سے گاتی ہو تم اور بے باکی سے چلتی ہو تم. ندی سے کہہ رہی ہے ہر سال شوق دیدہ آوارہ طرز پا. تیری آنکھیں جو ہیں پچھلے سال سے ہر سال تیری آنکھیں زیادہ تر مطلب آوارہ ہوتی جا رہی ہیں. شایان دودمان کوہستانیاں نئے خدرا مگوئے دختر کے ابر کوسات. وہ پہاڑوں کے بادلوں کی شایان دودمان کوہستانیاں نئے شایان دودمان کوہستانیاں نئے پہاڑوں کے قبیلے کی شایان شان تو نہیں ہے. خدرا مگوئے دختر کے ابر کوسات. اپنے آپ کو پہاڑوں کے بادل کی بیٹی مت کہے. گردندہ فتندہ غلطندہ بخار. گھومتی ہے گرتی ہے تڑپتی ہے خاک پر. گردندہ فتندہ غلطندہ بخار. گھومتی ہے گرتی ہے تڑپتی ہے خاک پر. راہ دیگر بگیر وہ بروسوئے مرغزار. دوسرا راستہ پکڑ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر اور مرغزار کی طرف جا. مرغزار سرسبز و شاداب جنگل کو مرغزار بولتے ہیں. برشن والی گفت آپ جو چنی سخن دل شکن مگوئے. اس نہر نے کہا اس پہاڑی نہر نے اسے برف کے تودے سے کہا کہ اس قسم کا دل توڑ دینے والی بات ایسا دل توڑنے والی بات میرے سے نہ کر. برخیستن مناز و نہال منی مکار. اپنے آپ پر ناز مت کر اور میرے درختوں سے کوئی واسطہ مت رکھ. من می روم کے درخورے دودما نیم. میں تو جا رہی ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لائق نہیں ہوں. تو خیشرا زمہر درخشاں نگاہدار. تم اپنی حفاظت کرو چمکتے ہوئے سورج سے. چمکتا وہ سورج جب برف پر اپنی روشنی ڈالے گا تو وہ تو خود پگھل جائے گی. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں صاحب. کبر و ناز اچھی چیز نہیں ہے. دوسروں کو برا کہنا یہ اچھا نہیں. ختم ہو گئی. اس کا عنوان ہے لالا. لالا کو پھول کا نام. وہ اس میں سے ایک مثال کے طور پر لالا کہلاتا ہے ہر جگہ پہ. لالا اس لالا کا کوئی کیا کرے گا نہیں. دیکھو یہاں کھلے گا نا یہ راز کچھ تھوڑا سا کھلا ہے. لالا پتہ نہیں کس کو کہتا ہے آپ سوچیں کچھ. لالا بول رہا ہے آشولن کے صبح ازل در کنارے عشق. میں وہ شعلہ ہوں کہ ازل کی صبح کو عشق کے پہلو. لالا بولتا ہے کہ میں وہ شعلہ ہوں ازل کی صبح ازل در کنارے عشق کے پہلو تھا. میں وہ شعلہ ہوں کہ صبح ازل میں عشق کے پہلو میں تھا. یہ لالا بالا تو نہیں ہو سکتا. پیشس نمود بلبل و پروانہ میں تپید. میری بلبل اور پروانے سے پہلے میں وہاں تڑپا تھا. نہ وہ بلبل تھا کوئی نہ کوئی پروانہ تھا. میں وہاں تھا. نمود میں اظہار. بلبل اور پروانے کے اظہار سے بھی پہلے میں وہاں تڑپا تھا. لالا بول رہا ہے
جی لالا کے معنی نکالو، کس کو بول رہے ہیں؟ افزون ترم ز مہر و بہر ذرہ تن زنم گردو شرار خیز تاب منافری، سورج سے بھی زیادہ ہوں میں، سورج سے بھی زیادہ یہ کیسا لالا ہے؟ یہ جو ہے آپ کو یہ روح کی بات روح کی بات کر رہا ہے. جی سر. لالا بالا کہاں سے؟ افزوں ترم ز مہر و بہر ذرہ تن زنم، اور ہر ذرے کو روشن کر دیتا ہوں. جی سورج سے بھی زیادہ ہوں. لالا کہاں کر سکتا ہے؟ اور ہر ذرے کو روشن کر دیتا ہوں. گردو شرار خیز تاب منافری، آسمان نے کی یہ جو شرر ہیں یا روشنی ہے وہ میری تاب سے حاصل کی ہے. آسمان نے یہ ستارے چمک رہے ہیں نا آسمان پر ہزاروں. گردو شرار خیز تاب منافری، میری تاب سے میری چمک سے آسمان نے روشنی حاصل کی ہے، شرار حاصل کی ہے. در سینہ چمن چو نفس کردم آشیاں، دیکھو اب ظلم، جب چمن کے سینے میں نفس کی طرح میں نے آشیانہ بنایا. یہ سانس جس طرح ہمارے سینے میں سانس نے گھر بنا لیا ہے، اس کا نام زندگی ہے. ہمارے سینے میں دم نے یا سانس نے گھر بنا لیا ہے. در سینہ چمن چو نفس کردم آشیاں، جب چمن کے سینے میں نفس کی طرح میں نے گھر بنا لیا، سانس کی طرح. یک شاخ نازک استہ خاکم چو نم کشید، ایک شاخ نازک شاخ جس طرح مٹی کے نیچے سے نمی کو کھینچ لیتی ہے، ایک نازک شاخ مٹی کے نیچے سے جس طرح نمی کو کھینچ لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، تو اس کی شعلے کی حرارت کو بھی اس نے کھینچ لیا. سوزم ربود و گفت یہ کہ بردم بیست، میرا سوز جو تھا وہ چلا گیا جب میں نے اس آشیانے میں گھر بنا لیا، چمن میں گھر بنا لیا. گھر بنانا ہی اتنا ظلم ہے کوئی یار. سوزم ربود و گفت یہ کہ در برم بیست، وہ میرا سوز اس نے شاخ نے چھین لیا. اس نازک شاخ نے زمین سے تو پانی حاصل کیا نا، اور حرارت مجھ سے حاصل کی، میری حرارت بھی چھین لی. نیچے سے اس نے زمین سے پانی بھی چھین لیا. سوزم ربود و گفت یہ کہ در برم بیست، میرا سوز جو تھا وہ چھین لیا گیا، شاخ نے چھین لیا. اس نے کہا کہ میرے پہلو میں ہو گیا، لیکن دل ستم زدہ من نیار نیز، لیکن میرے دل ستم زدہ کو آرام نہیں آیا. در تنگنائے شاخ بسے پیچ و تاب خود، شاخ کی تنگی میں میں نے بہت سے چکر کاٹے نکلنے کے لیے. تاج جوہرم بجلوے گہے رنگ و بو رسید، پھر کہیں جا کر میرا وہ جوہر تھا نہیں، رنگ و بو تک وہ لالا بن کر. لالا تو یہاں کہلاتا ہے. تاج جوہرم، پھر میرا کہیں جوہر بجلوہ گہے رنگ و بو رسید، رنگ و بو کے جلوے تک پہنچا. شبنم برائے من گوہر آبدار ریخت، شبنم نے میرے راستے میں تابدار موتی آبدار موتی برسائے ڈالے. خندید صبح باد صبح گرد من وزید، صبح ہنسی اور صبح کی ہوا نے میرے گردا گرد چکر کاٹے. بلبل سے گل شنید کے سوزم ربودان، بلبل نے جب اول سے سنا کہ اس میں سوز نہیں ہے، جس کا سوز بڑھا لیا گیا ہے، حرارت عشق اس کی بڑھا لی گئی ہے. بلبل سے گل شنید کے سوزم ربودان، نالی تو گفت جامع ہستی گراں خرید. وہ بہت رویا بلبل، اور اس نے کہا کہ ہستی کا جامع تم نے بہت مہنگا خریدا ہے، تمہارے سے حرارت اڑ گئی، باقی کیا بچا؟ عشق کی حرارت اڑ گئی. نالی تو گفت جامع ہستی گراں خرید، وہ بلبل رویا، اس نے کہا کہ ہستی کا جامع تم نے بہت مہنگا خریدا ہے. وا کردہ سینہ منت خورشید می کشم، آیا بوت کے باز برانگیزد آتشم. سینہ چاک کر کے، سینہ کھول کر خورشید کی منت اٹھا رہی ہوں یا اٹھا رہا ہوں. سینہ کھول کر خورشید کی منت اٹھا رہا ہوں.
جی شاید میرے سینے میں وہ دوبارہ آگ ڈال دے، شاید میرے سینے میں عشق کی آگ ڈال دے، عشق کی آگ ڈال دے۔ خورشید مانا ذات خدا جی سر، عشق کی وا کردہ سینہ منت خورشید میں کشم، سینہ چاک ہے میرا، سینہ کھول کر خورشید کی منت کر رہا ہوں، اللہ پاک کی منت کر رہا ہوں۔ جی آیا بہت کے باغ برنگیزد آتشم، شاید وہ میرے سینے میں دوبارہ عشق کی آگ ڈال دیں۔ حکمت اور شعر، جی سر، عنوان ہے اس کا حکمت اور شعر۔ بولی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، بولی جو تھا وہ ناقے کے غبار میں گم ہو گیا۔ اونٹنی کو بولتے ہیں ناقہ، اونٹنی جب چلتی تو پیچھے سے گرد و غبار اڑتا ہے نا، جی سر، مثالوں میں بات کی، وہ بولی جو تھا ناقے کے غبار میں گم ہو گیا۔ جی دست رومی پردہ محمل گرفت، رومی کے ہاتھ میں محمل کے پردے کو پکڑ لیا، یعنی رومی منزل تک پہنچ گیا، یہ مقصد۔ جی سر، اور وہ بولی جو تھا منزل تک رستے میں گم ہو گیا۔ این فروتر رفتہ گوہر رسید، وہ گہرائی میں گیا اور موتی تک پہنچ گیا۔ رومی صاحب آم ب گرداب چو خس منزل گرفت، وہ گرداب میں خس کی تنکے کی طرح اس نے گرداب میں منزل حاصل کی، پڑا رہا گرداب کے اوپر، تنکا گھومتا رہتا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس کا۔ وہ گہرائی میں جاتا تو اس کو بھی موتی ملتا، گہرائی میں نہیں جا سکا۔ حق اگر سوزے نہ دارت حکمت است، حق اگر سوز نہ رکھتا ہو، کتنا بھی اچھا حق ہو، حق اگر سوزے نہ دارت حکمت است، تو وہ حکمت ہے، دانائی تو ہے لیکن اس میں سوز نہیں ہو، بیکار ہو گئی دانائی، وہ کس کام ہے؟ حق اگر سوزے نہ دارت حکمت است، شعر می گردد چو سوز از دل گرفت، شعر بن جاتا ہے جب سوز دل کو پکڑ لے، دل کا سوز شعر بن جاتا ہے، یوں سمجھ، دل کا سوز شعر بن جاتا ہے۔ شعر می گردد چو سوز از دل گرفت، جی سر، شعر بن جاتا ہے جب سوز دل کو پکڑ لے۔ بسم اللہ سر، یہ آ گیا کرما کے شبتاب، جی یہ عنوان ہے اس کا۔ وہ جگنو کو کرما کے شبتاب بولتے جی سر، ہیں، پرشین والی جی جگنو، وہ جو چمکتا ہے، چمکتا ہے، تاریکی میں چمکتا ہے۔ جی سر، یک ذرہ بے مایا متائے نفس اندو، ایک بے مایا ایک غریب ذرے نے جب اپنے آپ متائے نفس اندو، جب اپنا مال جمع کیا اپنے اندر سے، جی سر، اپنے آپ کو پہچانا، صاف بات کر کہ بولنے کا انداز یہ اچھا ہے نا، شاعر کے شوقی قدر شوق کے پروانگی آموخ، اس کو شوق نے اس قدر جلایا کہ اس نے پروانگی کو سیکھ لیا۔ جی پہنا شب افرو، اس نے رات کی وسط کو روشن کر دیا، اس کو جگنو کو۔ واماندہ شعائے کے گرہ خردو شرر شد، رہی ہوئی شعا جو گرہ بن گئی اور شرر بن گیا، کرما کے شبتاب۔ جی السوز حیات است کے کارش ہمہ زر شد، یہ بھی زندگی کا سوز ہے کہ اس کا کام سب سونا بن گیا، چمکتا ہے نا سونا۔ جی درائے نظر شد، اصحاب نظر بن گیا جی۔ جی پروانہ بیتاب کے ہر سو تگ و پو کرد، پروانہ بیتاب کے ہر سو تگ و پو کرد، برشمہ چنا سوخت کے خدرہ ہمہ کرد، وہ بیتاب پروانہ کہ اس نے ہر طرف کوششیں کی، بیتاب پروانہ جس نے ہر طرف کوششیں کی، برشمہ چنا سوخت، وہ شمع کے اوپر آن کر جلا، کہ خدرہ ہمہ کرد، وہ وہی بن گیا، جی جب اس میں جل گیا تو وہ وہی بن ترک کے منو تو کر، اس نے میں اور تو کے امتیاز کو ختم کر دیا، جی سر، میں اور تو کے امتیاز کو ختم کر ختم کر دیا۔ جی سر، یا اختر کے ماہ مبین بکمی نے، یا وہ چاند کا کوئی چھوٹا سا ستارہ جی جو اپنی مورچے سے نکلا، جی
کرمت شفتاب کی بات کر رہی ہوں. نزدیک ترامت ب تماشائے زمین ہے، وہ زمین کے تماشے کے لیے بہت نزدیک آ گیا. از چرخ پرینے، آسمان سے، یا ماہ تنک ذوق کے بیت جلوہ تمام است، یا ایک ایسا چھوٹا سا چاند جو ایک جلوے میں تمام ہو جاتا ہے. ماہ کے برو منت خورشید حرام است، ایسا چاند جس پر خورشید کی منت حرام ہے، جو خورشید سے روشنی، سورج سے روشنی حاصل نہیں کرتا. آزاد مقام است، وہ مقام سے آزاد ہے.